نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اگر کسی شخص کو، بچے کو، بڑے کو، بوڑھے کو، نوجوان کو، خواتین میں سے کسی کو ہیضہ ہو جائے، جو کہ آج کل اس کی بیماری و وبا زیادہ تر ہوتی ہے، جس میں کئی وجوہات شامل حال ہوتی ہیں۔ مثلاً کئی علاقہ جات میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ تربوز یا خربوزہ وغیرہ کھانے کے بعد پانی وغیرہ پی لیا جائے، یا اس طرح سے اور بھی اس کی وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن عمومی طور پر آج کل اس کی زیادہ جو وبا ہوتی ہے، ہیضہ کے حوالہ سے سب سے زیادہ کیسز ہوتے ہیں۔ اور ہمارے ادھر پنجاب میں جو کہ زیادہ تر ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ تربوز اور خربوزہ وغیرہ زیادہ لوگ، دیہاتی لوگ بھی استعمال کرتے ہیں، اور پھر کئی وجوہات کی بنا پر بہرحال ان کو اس مرض سے دوچار ہونا پڑتا ہے کہ اس کے غلط استعمال کی وجہ سے۔ تو یہ بھی ایک وجہ ہے کہ اس وجہ سے بھی تربوز اور خربوزے کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے۔ اگرچہ فی نفس ہی یہ پھل ہیں، اللہ کی نعمت ہیں اور ان کے فوائد ضرور ہیں، لیکن اگر ان کو غلط طریقے سے کھایا پیا جائے، یعنی تربوزہ کھا لینا اور اس کے بعد پانی پیٹ بھر کے پی لینا، خربوزہ کھانا اور اس کے بعد پھر ایسا پی لینا پانی وغیرہ، تو ہمارے ہاں عمومی طور پر اس کا تجربہ بھی ہے اور اس کی وجوہات بھی بہرحال سامنے آئی ہیں، اور اس حوالہ سے بھی ایسے معاملات ہوئے ہیں۔ تو اگرچہ ہیضہ کی اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں، تو میں کسی ایک بات میں مقید نہیں کر رہا، لیکن عمومی طور پر آج کل زیادہ اس کی وبا ہوتی ہے، اور ہمارے ہاں بہت سارے ایسے کیسز ہم دیکھتے ہیں۔ تو اس حوالہ سے سوچا کہ ایک وظیفہ بتا دیا جائے، اور ایک ایسی ویڈیو ریکارڈ کروا رہا ہوں جس میں انشاءاللہ العزیز اس عمل سے اگر کسی کو ہیضہ وغیرہ کی شکایت ہوگی تو وہ دور ہو جائے گی، اور اگر کسی کو ہیضہ نہیں بھی ہے اللہ کے فضل سے اور نہیں ہوتا یا نہیں ہوا، اور وہ بھی اگر یہ عمل اپنائے گا تو انشاءاللہ العزیز اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس بندے کو ہیضہ نہیں ہوگا۔ مختصر سا عمل ہے، وہ کیا ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید اللہ کریم کی کتاب رحمت ہے، اس میں اللہ کریم نے ہمارے لیے شفاؤں کا بہترین انتظام کر رکھا ہے۔ قرآن پاک سارا کا سارا شفا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت و فضل کا، اللہ کی رحمت اور اس کے فضل کا خزینہ ہے۔ تو قرآن مجید کی مختلف صورتیں، مختلف آیات مختلف بیماریوں کے لیے یقیناً فائدہ مند ہوتی ہیں، جو اس پر کامل و اکمل یقین و ایمان رکھتا ہے۔ تو ہیضے کے حوالہ سے سورہ قدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ سورت آپ نے پڑھنی ہے کس وقت؟ جو بھی چیز آپ کھانا چاہیں، پینا چاہیں، تو آپ پہلے سورہ قدر پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کو ہیضہ نہیں ہوگا۔ اور اگر کسی شخص کو ہیضہ ہو گیا ہے، چاہے وہ خواتین ہے، بچہ ہے، بوڑھا ہے، کوئی بھی ہے، آپ پانی پر، دودھ پر یا کھانے پینے جو وہ کھا سکتا ہے، جو وہ پی سکتا ہے، یا جو اس کو میڈیسن دی جا سکتی ہے، اگر خدا نخواستہ کسی کو ہو گیا ہے، تو آپ ایسا کریں کہ یہی سورت پڑھ کر اس پر دم کریں اور پھر یہی چیز اس مریض کو کھلائیں پلائیں۔ اللہ کے فضل سے ہیضے کی یہ شکایت، یہ بیماری اللہ رب العزت دور فرما دے گا اور صحت و شفا نصیب ہوگی۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کا یہ ٹاپک اچھا لگا ہوگا۔ تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب فرمائیں، اس پیغام کو دوسرے لوگوں تک پہنچائیں، شاید کہ کسی تک پہنچے اور اس کو اس بیان کی ضرورت ہو، اس ویڈیو کی، اس ٹاپک کی، اور اس حوالہ سے
اس کو رہنمائی جو چاہیے ہو اور اس تک پہنچ جائے اور اس میں آپ کا بھی کار خیر میں حصہ ڈل جائے گا۔ تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، لائک کمنٹ کرنا ہرگز نہ بھولیے اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔